رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الله عز وجل وتقرب إليه الفصل الأول باب ہے اللہ عز و جل کا ذکر اور اس سے قرب حاصل کرنا۔ پہلی فصل ہے۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً ذکر 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے اور عموماً اس کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ 6 معنوں میں ذکر ہوا ہے، عموماً 3 بیان کی جاتی ہیں۔ میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا معنی ہے یاد کرنا، ذکر کا پہلا معنی ہے یاد کرنا۔ دوسرا یاد رکھنا، یاد کرنا اور یاد رکھنا ان دونوں میں فرق ہے۔ تیسرا ہے اس کا چرچا کرنا، خیر خواہی، عزت، شرف، ان تمام معنی کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ذکر کے معنی قرآن پاک میں ان تمام معنی میں آیا ہے۔ جہاں پہلے 3 کا تعلق ہے اس میں معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا، اس کا نام جپنا، اور اس کی پھر آگے 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے لسانی، اللہ 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 اللہ، یہ کرنا، یہ لسانی زبان سے۔ دوسرا ہے جنانی، تیسرا ہے ذکر ارکانی، یعنی ہر عضو کا علیحدہ ذکر ہے۔ آنکھ کا ذکر علیحدہ ہے، کان کا ذکر علیحدہ ہے، جسم کا ذکر علیحدہ ہے، دل کا ذکر علیحدہ ہے، جہری علیحدہ ہے، خفی علیحدہ ہے۔ آنکھ کا ذکر کیا ہے؟ آنکھ کا ذکر کیا ہے؟ آنکھ کا ذکر ہے خوف خدا میں رونا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ ہمارے پہلے بزرگ لوگ، جو بڑے لوگ تھے، جو حضرات اولیاء اللہ تھے، وہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وہ قبروں کے اندر ایک ہے نا جی، ایک تصوف کے اندر ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں کشف القبور، اس کو کہتے ہیں کشف القبور۔ سادہ لفظوں میں قبر کے اندر کے حالات کو جان لینا۔ جس وقت آنکھ ذکر کرے گی نا تو اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، پھر کیا نیچے تو کیا اوپر، اور پھر اوپر دیکھے گا تو لوح محفوظ تک جائے گی، وہ نیچے دیکھے گا تو تحت ثری تک جائے گی۔ آنکھ ذاکر ہو گئی نا جی۔ ایسے تو نہیں، حدیث پاک کے اندر اللہ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ فرائض عبادات کے علاوہ نوافل پر کثرت کرتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں، کان، پیر بن جاتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہماری آنکھوں کا ذکر کتنے لوگ کرتے ہیں۔ خوف خدا میں، خشیت الہی میں کتنے لوگ روتے ہیں۔ درد میں ہر کوئی روتا ہے، تکلیف میں ہر کوئی روتا ہے، پیسے گم ہو جائیں، چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، ہے نہیں، کوئی فوت ہو جائے، اس میں روتے ہیں۔ لیکن ذکر الہی، خوف خدا، خشیت الہی میں کتنی آنکھوں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر ہم کہیں جی آج ولی نظر کیوں نہیں آتے؟ آج وہ آنکھ بھی نظر نہیں آتی جو ذکر کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا نام اور اس کا ذکر سننا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر، اس کا چرچا کرنا، اس کی تعریف، اس کا ذکر 2 صورتوں میں کرنا۔ ایک صورت ہے اس کے دشمنوں کی برائی کر کے کرنا، اور ایک ذکر ہے اس کے محبوبوں کی تعریف کر کے کرنا۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا۔ تو کلام اللہ پڑھنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟
قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت ہے نا، سادہ سی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ سارا کلام اللہ ہے نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس۔ اب میں نے کیا پڑھا ہے آپ کے سامنے؟ اللہ کا قرآن پڑھا ہے نا، تو یہ عبادت میں شمار ہوا یا نہیں ہوا؟ شمار ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر میں نے اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، اللہ کے دشمنوں کا ذکر بھی کر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یہ اس کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اس کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک، یہ اس کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اس کے جو دشمن ہیں ان کا ذکر ہے۔ دشمنوں کی برائی کی جا رہی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اس کے دشمنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی برائی کی جا رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے اوپر لعنت اور اس کو مردود کہا جا رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم اپنا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے لعنت ان کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں۔ اب یہ لعنتیں بھی میں کر رہا ہوں، یہ بھی ذکر الہی، میں شیطان کو مردود کہہ رہا ہوں، یہ بھی ذکر الہی۔ میں اس کے دشمنوں کی برائی کر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے نسل ختم ہو جائے، هو الابتر، تو بے نسل ہو کے مر جائے، یہ اس کے دشمنوں کی حجب ہے، برائی کی جا رہی ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ او بابو پڑھا تو قرآن ہی جا رہا ہے نا، یا تو لکھ دو جہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہے وہ عبادت ہے جی، وہ اللہ کا کلام ہے، جہاں پر اس کے دشمنوں کا ذکر ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جو اس کے دشمنوں کی برائی کرنا، اس کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا۔ جب ہم حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے محامد ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم اللہ کا ہی کلام بیان کر رہے ہوتے، تعریف خدا ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رب کتنا عظمتوں والا ہے، اس نے اتنا شانوں والا رسول پیدا کیا ہے۔ بھائی دیکھیں نا جی، حضور کو جتنی صفات دی اللہ نہیں دی ہیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان محبوب جس نے آپ کو قرآن سکھایا اور آپ کو محبوب پوری انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا اور پھر آپ کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ حضرت یہ دنیا کا سب سے بہترین ذکر ہے، اس کے محبوبوں کا ذکر کرنا، ان کے اوصاف اور محامد بیان کرنا اور ان کے دشمنوں کی حجب کرنا، ان کے دشمن۔ اب دیکھیں نا جی، اولئک اپنا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں کل کثرت سے ہم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم کل قیامت والے دن کثرت کے ساتھ جنوں اور انسانوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیوں؟ ان کے پاس دل تھے انہوں نے سمجھا نہیں، ان کے پاس آنکھیں تھیں انہوں نے دیکھا نہیں، ان کے پاس کان تھے انہوں نے سنا نہیں۔ یہ سب سے بدترین انسان، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی تو حقیقت میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یہاں سے یہ بات پتہ چلی، صرف ذکر اس کو نہیں کہتے، اللہ 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 اللہ، یہی صرف ذکر نہیں، حضور کی تعریف بھی ذکر خدا ہے۔ فاذکرونی اذکر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ آج پوری کائنات میں یا رسول اللہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی اللہ 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 کا سبق دیا ہے، اس کی پہچان بتائی ہے۔
حضرت آج کوئی ماں کا لال چاہ کے بھی میرے نبی کا ذکر بند نہیں کروا سکتا. رب نے وعدہ کر لیا فَاذْكُرُونِی اذکرکم. محبوبہ تو میرا ذکر کر نا, پھر میں تیرے چرچے کروں گا. اب حضرت کائنات میں کس ماں کے لال کے اندر اتنی جرت ہے جو رب کے ارادے کو ختم کر دے؟ جب رب کے ارادے کے خلاف ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے, کسی ماں کے لال میں جرت نہیں اس کو روک جائے, اس سے روک جائے, اور جب اللہ کسی کو محروم کرنا چاہے کسی کی جرت نہیں اس کو دے جائے. میرے رب نے وعدہ کر لیا ورفعنا لک ذکرک. محبوبہ تیرا ذکر میں جو اونچا کرنا ہے. محبوبہ تو نے ساری زندگی میرا نام لیا, اب میں تیرے چرچے کروں گا. کائنات کے ذرے ذرے کے اندر جب تک میرے سونے نبی کا ذکر نہیں ہوگا کائنات نجات نہیں حاصل کر سکتی. آپ نے سنا ہوگا ہزاروں مرتبہ علماء سے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. کائنات میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پر کوئی کافر یا غیر مسلم ہو. ہر جگہ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے, اور وہ جو اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے وہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہوں گے. ہاں جی, اور یہ حقیقت ہے. مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوب کہا, گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر لو کن ذکر او ہر گدا را ذکر او سلطان کند ذکر او بس زیور ایمان بود ہر کے دیوانہ بود در ذکر حق زیر پائش عرشی و کرسی نا طبق. حضرت مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں آئے ہائے عزت مند رہنا چاہتا ہے تجھے عزتیں ملے, ہر ایک بندہ تیری عزت کرے, تو پھر اللہ کا ذکر کیا کر. ذکر او کن لکھ, ذکر کرنا شروع کر دے. اپنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ذکر کر دے, پھر ہر دنیا تیری عزت کرے گی, اور اسی کی وجہ سے پھر تجھے سلطانیاں بھی مل جائیں گی, سرداریاں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. زندگی رہی تو کل حدیث پاک سے ابتدا کر کے پھر آگے لے کے چلیں گے. آج صرف باپ کا تعارف تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ہی ذکر ہے. ہاں یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قرآن ہے نا, تو یہ حضور کا ذکر ہے نا. تو حضور کا ذکر ہوا, کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہم نے اللہ کے کہنے بھی کیا ہے نا جی. تو آج ہم جتنا اگر چاہتے ہیں سرداری ملے, چاہتے ہیں عزت ملے, چاہتے ہیں سکون ملے, حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو. سب سے آسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے, بس اتنا کہنا شروع کر دو. سارے وظیفوں کی کتابوں کو کرو بند, صرف اندر بار ایک ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر دیکھو آپ کا قدم قدم پر اللہ سنا کس طرح اپنی رحمتوں کی برسات کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.